السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں، خیر و عافیت سے رکھیں، حاسد کے حسد سے اور نظر بد سے، ایول آئے سے، شیطان کے شر سے اور ہر اس انسان کے شر سے جو شیطان کی باتوں میں آ کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، اس سے بھی محفوظ رکھیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک سورۃ القاریہ کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کے حوالے سے، جس کو ٹائٹل میں نے دیا ہے 10 شیڈز آف میننگز آف القاریہ، یعنی عربی زبان ہی کے ایسنس سے، اپنی مرضی سے نہیں، عربی زبان کے ایسنس سے انشاءاللہ ہم سورۃ القاریہ کے سورۃ القاریہ میں آنے والے لفظ القاریہ کے 10 میننگز کو اسٹڈی کریں گے، اور ایک 11th میننگ ہم انشاءاللہ کل اسٹڈی کریں گے بیکاز اس کی ایکسپلینیشن آگے آئے گی۔ سو اللہ کا نام لے کر آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وانقذتنا وفرجت عنا، لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ القاریہ کی اگلی ایکسپلینیشن جب ہم شروع کریں آج، تو ہم اس کی آیات کے کاؤنٹ سے شروع کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو مصحف ہے، جو آپ کے اور میرے ہاتھ میں قرآن ہے، اس میں سورۃ القاریہ کی 11 آیات ہیں۔ یہ جو آپ کے اور میرے ہاتھ میں قرآن اس وقت موجود ہے، یا جس پیٹرن پر، جس قرات پر آپ اور میں یہ قرآن پڑھتے ہیں، اس پیٹرن کو، اس قرات کو کوفی کاؤنٹ کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ جو آیات کا کاؤنٹ ہے، دس از اکارڈنگ ٹو کوفی کاؤنٹ۔ کوفی کاؤنٹ از فرام کوفہ، اور کوفہ جو نام ہے یہ آپ نے جگہ کا پرومیننٹلی سنا ہے۔ دیکھیں قرآن کے اندر جب آپ آیات کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ شاید بہت سی بہنوں کے لیے اس وقت نئی بات ہوگی جو میں کرنے جا رہی ہوں، بٹ نئی ہے، آپ کی اور میرے لیے نئی ہو سکتی ہے۔ ان مسلم ٹریڈیشن، ان اسلامک ٹریڈیشن نئی نہیں ہے، اور جب کوئی بھی بات آپ کو ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے پہلی مرتبہ پتہ چلے، تو اس کو نا بڑا کنٹرولڈ اور کمپوز مائنڈ کے ساتھ لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات کم علم پر، I used to utilize the terminology، کم علم پر انسان زیادہ پھدکتا ہے۔ سو کم علم کے اوپر آپ جو ہے نا، وہ 2 جملے استاد کے سن کے یا 4 جملے استاد کے سن کے کبھی کبھی جو ہے نا، وہ بڑی بڑی گرینڈ ازمپشنز بنانے لگ جاتے ہیں۔ سو یہ کوئی نہیں کرے گا۔ جو ایکسپلینیشن میں آپ کے سامنے اس وقت رکھ رہی ہوں، دس از پیورلی ایکیڈیمک، اور ایکیڈیمک یہ ہے کہ یہ بات تو آپ جانتی ہیں کہ ٹوٹل قرآن کو پڑھنے کی 10 قرات آتے ہیں، 10 کی 10 قرات اوتھینٹک ہیں، اور 10 کی 10 قرات جو ہیں وہ ان میں سے 7 جو ہیں وہ بالکل تواتر کے ساتھ پیچھے جا کر آپ کو پرفیکٹ پیٹرن میں سند الی رسول اللہ تک ملتے ہیں۔ سو یہ جو قرآن کی ڈفرینٹ قرات ہیں، سب جو ہیں قرات اوتھینٹک ہیں۔ یہ قرات جو ہیں، ان کی بیسس پر قاری حضرات نے آیات کے کاؤنٹ کہیں مختلف کیے ہیں۔ سو اب میں صرف سورۃ القاریہ کی بیسس پر آپ کو بتا رہی ہوں، یہ ہر جگہ نہیں ہوا ہے، یہ قرآن میں کچھ جگہوں پر ایسا ہوا ہے، اور ان کچھ جگہوں میں سے ایک جگہ سورۃ القاریہ ہے۔ کوفی کاؤنٹ میں اس کی 11 آیات قرات کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، اور جو دوسرے کاؤنٹ ہیں اس میں، دوسری قرات میں اس کو 10 آیات کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، اور اس کو 8 قرات کی جو ہے وہ آیات بناتے ہوئے بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ آیات کے نمبر سورۃ القاریہ میں جو ہیں وہ مختلف قرات میں مختلف آتے ہیں، یہ ایک پورا علم ہے، اور یہ علوم القرآن کے علوم میں سے ہی ایک پورا علم آتا ہے۔ A very rare Arabic terminology as
بائی دا ٹائٹل آف دا سبجیکٹ، جو شاید سب کانٹیننٹ کے لوگ بہت فریکوینٹلی نہیں سن رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے شاید نیا ہوگا، ادروائز عربک بکس کے اندر اٹس ویری کامن. اس کو کہتے ہیں علم عدل آئی. عدہ آئین سے ہے، عدل آئی حمزہ اور یا کے اوپر الف مقصورہ، جس کو آپ یا کی شکل کے اوپر حمزہ لکھتے ہیں. علم عدل آئی اس کو کہتے ہیں. یہ علم ہوتا ہے ایک پورا، مطلب یہ پوری سائنس ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے ٹریڈیشن کے اندر. اور یہ سائنس کیا کرتی ہے کہ یہ آیات کا علم ہے قرات کے حوالے سے، بِسَنَدِ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کی اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس پیٹرن پر تلاوت کرتے ہوئے سنا، اس نے اسی طرح سے جو ہے وہ سورت میں آیات کاؤنٹ کر لی. علوم القرآن کے اندر علم عدل آئی یا علم الفواصل، یہ آپ کو ایک پورا سبجیکٹ، پورا سائنس ملتا ہے، اور یہ سائنس ہے جس میں آیات کا علم جانا جاتا ہے. ظاہر ہے یہ علم جاننے کے لیے کام آپ اور میں عام لوگ نہیں کرتے، یہ اسکالرلی لیول پر، قرات کے لیول پر یہ کام ارلی اسکالرز کر چکے ہیں. اور کیسے انہوں نے کیا؟ یہ پوری سائنس ہے کہ کیسے اس کو محفوظ کیا گیا، کس صورت میں کتنی آیات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اس کو منسوب کیا جاتا ہے. کیسے کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ کس صورت میں کتنی آیات ہیں، کس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت میں وقف کیا اور کس جگہ وصل کیا. آپ کو فرق تو معلوم ہے نا کہ ایک ہوتا ہے وصل جو 2 آیات کے درمیان میں ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے وقف جو ود ان 1 آیا ہو سکتا ہے. صحیح؟ سو یہ 2 ٹرمز آج آپ سیکھ رہی ہیں، وقف قرات کے حوالے سے، وقف اور وصل، واو صاد لام وصل ہوتا ہے، یعنی وقف ود ان آیا بھی ہوتا ہے اور وصل 2 آیتوں کے درمیان میں ہوتا ہے. اسی 2 آیتوں کے درمیان کے فاصلے کے علم کو ہی علم الفواصل اس کی جمع کے فارم میں بولتے ہیں. میں اس وقت اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، مجھے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو بہت جلد اس کے اوپر ایک شارٹ کورس آپ کے لیے ڈیزائن کر کے پھر اس کو لے کر آؤں گی. پھر ہم اس پر انشاءاللہ ضرور تھوڑی سی ایکیڈیمک اپروچ کے ساتھ اسٹڈی کریں گے، لیکن فار دیٹ ریزن آپ کا بہت میچور مائنڈ کے ساتھ کورس کو جوائن کرنا بہت ضروری ہے. صحیح؟ سو علم عدل آئی یا علم فواصل کے بارے میں آپ کو بس 2 رائے ذہن میں رکھنی ہے. امام شاطبی کی بہت اچھی ایکسپلینیشن مجھے لگتی ہے، اور امام شاطبی کی رائے کے مطابق 2 رائے میں سے ایک رائے وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو علم الفواصل ہے اس میں میجورٹی آیات تو قرآن کی ایسی ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ تعین فواصل توقیفی. مشکل ہو گیا، ہاں کمپلیکیٹڈ ہو گیا، کوئی بات نہیں، آئی ایم ریپیٹنگ. آپ میں سے وہ بہنیں جو لکھتی ہیں دس از گڈ فار دیم، جو صرف سنتی ہیں دس از گڈ فار دیم ٹو، بیکاز آپ کی ایک ایکیڈیمک اپروچ سے جب آپ کے کانوں کو قرآن کے ریلیٹڈ سبجیکٹس کی ٹرمینالوجیز ملتے ہیں، سو آپ کا الحمدللہ ایک کنیکشن اپنے کلام، رب کے کلام کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے. سو امام شاطبی ان کی 2 رائے ہیں علم الفواصل کے بارے میں. وہ کہتے ہیں قرآن کی میجورٹی آیات تو علم الفواصل میں تعین فواصل توقیفی کی کیٹیگری میں ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ تعین فواصل توقیفی یعنی میجورٹی آیات کے لیے کرسٹل کلیئر ہے کہ کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصل کرتے تھے اور کب وقف کیا تھا. مطلب صحابہ میجورٹی آیات کو کلیئرلی سمجھتے ہیں کہ کہاں پر آیت مکمل کرتے تھے رسول اللہ اور کہاں ود ان آیت آپ وقف کیا کرتے تھے. دس از دا کیس فار میجورٹی آف دا آیا. امام شاطبی دوسری اپنی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے لکھتے ہیں چند مقامات قرآن کے ایسے ہیں جس کو آپ جب علم الفواصل میں اسٹڈی کرتے ہیں تو عدل آئی میں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بہت چند مقامات ہیں جہاں پر صحابہ نے اپنی اپنی سمجھ، ایسے سمجھ کہ جیسے انہوں نے اللہ کے رسول کو اپنے اپنے طور پر مختلف اوقات میں وہ سورت پڑھتے ہوئے دیکھا، تو صحابہ نے اپنے اپنے تجربے کی بیسس پر جس طرح انہوں نے رسول اللہ کو تلاوت کرتے ہوئے سنا اور ان کو وصل محسوس ہوا، انہوں نے اس کو وہاں پر آیات کے طور پر لے لیا. یہ چند مقامات ہیں، اور قرآن میں ان چند مقامات کی وجہ سے ہی قرآن کی جو آیات کا نمبر ہے وہ ڈیفر کرتا ہے بعض قرات کے اندر.
ایک بات نوٹ کر لیں اس ایکسپلینیشن میں، جہاں تک کانٹینٹ آف دا قرآن کی بات ہے کہ قرآن کی جو 114 صورتوں میں جتنی بات سورت الفاتحہ سے لے کر سورت الناس میں آئی ہے، وہ ہر قرات کے اندر، تمام قرات کے اندر ڈیٹو ریپلیکا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کہیں آیات زیادہ ہیں تو شاید کانٹینٹ آیات کا زیادہ ہو گیا، نہیں، کہیں آیات زیادہ ہیں تو سمجھ لیں کہ انہوں نے وقف کی جگہ پر وصل بنا دیا. I am sure I'm not making it too complicated and too technical. میں بہت کوشش کر رہی ہوں کہ میں بہت حلوہ پکا کر آپ کو کھلاؤں، because I prefer کہ اسٹوڈینٹس کو ہمیشہ علم دیتے ہوئے حلوہ پکا کر کھلانا چاہیے تاکہ اسٹوڈینٹ جو ہے وہ دم دبا کر نہ بھاگ جائے. ویسے تو مجھے پتا ہے ماشاءاللہ کہ آپ لوگ بہت پیشن کے ساتھ پڑھنے والی خواتین ہیں، شوق کے ساتھ بیٹھنے والی خواتین ہیں، اور لٹرلی اپنے رب کے کلام سے محبت کرنا چاہتی ہیں. اگر کسی کو کنفیوزنگ لگ رہا ہے تو بس چھوڑ دیں، اس کا آپ کی اور میرے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہت ایکڈیمک سا ایک جو تھا وہ اپروچ تھی تو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. آپ کا میری پوری گفتگو کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ جملہ یاد رکھنا ضروری ہے وہ کون سا ہے؟ چاہے آپ کو مختلف قرات میں آیات کے نمبر تھوڑے سے مختلف لگتے ہیں، لیکن پوائنٹ کیا ہے کہ قرآن 100% اپنے تمام جملوں میں، اپنے کانٹینٹ میں، اپنے الفاظ میں سیم ہے، ورڈ ٹو ورڈ ان تمام ریسیٹیشنز کے اندر. اور یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے جس سے انسان کو مستفید ہونا چاہیے. ہاں، جو بیئر منیمم علم پر ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو جو بہنیں کنفیوز ہو رہی ہیں بالکل ریلیکس ہو جائیں، بریدھ ان، بریدھ آؤٹ، ریلیکس. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے پیارے دین سے جوڑا ہے کہ وہ ہر انسان کو اس کے انٹلیکٹ کے حساب سے اس کلام کی محبت میں فلوٹ کراتا ہے. آپ کو مشکل لگ رہا ہے، اٹس اوکے. آپ کو مشکل نہیں لگ رہا، الحمدللہ. آپ کو مشکل لگ رہا ہے، کوئی بات نہیں، آپ پچھلے سارے جملے میرے سمجھیں بھول جائیں. فوکس کریں کس بات پر؟ what I am trying to say کہ اگر کل کو آپ موروکو جاتی ہیں، کل کو آپ سوڈان جاتے ہیں اور آپ کو وہاں کسی مسجد میں کوئی قرآن ملتا ہے اور آپ کو وہاں پر جب آپ امام کے پیچھے پڑھتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے قاری نے 11 آیات نہیں، 11 آیات کی فارم میں نہیں بلکہ انہوں نے لیٹ سے 10 آیات کی فارم میں پڑھا ہے یا 8 آیات کی فارم میں پڑھا ہے. بٹ جب آپ قرآن کھولیں گی نا، سوڈان ہو یا موروکو ہو یا ایجپٹ ہو یا اسپین ہو، سو الفاظ سورت القاریہ کے سیم ہوں گے، وہی جو آپ کے اپنے سب کانٹیننٹ کے مصحف میں ہوں گے. سو ورڈ کاؤنٹ بالکل ایگزیکٹلی تمام قرات میں ایک ہی جیسا ہے. یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے اور اس سے ہمیں اپنے علم کو گریجولی بڑھاتے ہوئے مستفید ضرور ہونا چاہیے. صحیح ہے؟ یہاں اس لیے میں نے ڈسکس کیا کہ سورت القاریہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ کو یہ نمبر کاؤنٹ تھوڑا سا مختلف قرات میں ذرا ڈفر کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس لیے میں نے یہاں ڈسکس کر دیا. ادروائز کوئی پریشان نہیں ہوگا، کوئی اس کے اوپر بحث نہیں کرے گا، کوئی جو ہے وہ سنسنی نہیں پھیلا دے گا سوشل میڈیا پہ جا کے، ہاں پتہ ہے ایک ریسیٹیشن ہے اس کے اندر سورت القاریہ کی جو ٹوٹل آیات ہیں نا وہ صرف 8 آتی ہیں. یہ سنسنی پھیلانے والے مسلمان نہیں ہوتے. مسلمان بہت میچور ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ ابھی ادھر سے ایک بات سنی اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ادھر جا کر جو ہے وہ پھیلانا اس طرح سے شروع کر دی کہ جیسے لوگوں کے اندر جو ہے وہ کنفیوژن پھیلنے شروع ہو جائیں. نہیں، مسلمان میچور ہوتا ہے، مسلمان میں حکمت ہوتی ہے. اینڈ واٹ از دا ڈیفینیشن آف حکمت؟ مسلمان جانتا ہے کہ اس کو کب، کہاں، کیسے، کتنی، کس سے، کن الفاظ میں بات کرنی ہے. میں نے یہ عدل آئی آپ کے سامنے یا علم الفواصل کی بس ایک ہلکا سا گلمس اس لیے رکھا ہے بیکاز الحمدللہ آپ میں سے میجورٹی بہنیں میرے ساتھ تقریباً پچھلے 1 سال سے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن کو اتنا تو گراؤنڈ بنا کر تیار کر دیا ہے that you can absorb these sciences gradually. اس سے زیادہ میں نہیں پڑھاؤں گی، بس صرف اتنا سا، کیونکہ سورت القاریہ اس مقام پر آتی ہے جس میں قرات کے اندر آیات کا کاؤنٹ جو ہے وہ آپ کو کبھی کسی مصحف میں ہلکا سا الگ نظر آ سکتا ہے. صحیح؟ اور اس کی ریزن کیا ہے؟ آیات کے کاؤنٹ کی ریزن الگ ہونے کی صرف یہ کہ جن صحابی سے وہ قرات آتی ہے انہوں نے اللہ کے رسول کو جب تلاوت کرتے ہوئے سنا تھا تو وہاں اللہ کے رسول کی سانس جلدی اکھڑ گئی ہوگی تو ان کو لگا ہوگا کہ وصل ہو گیا ہے.
صحیح. تو یہ قراءات ہیں, یا اس کے لیے اسکالرس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ یہ ساری قراءات اللہ کے رسول سے تواتر کے ساتھ اٹیچ ہیں, تو اللہ کے رسول نے اس کو یوں بھی پڑھا ہے. یہ سب لیجٹمیٹ کاؤنٹ ہیں آیات کے. اب بڑھتے ہیں اگلی ایکسپلینیشن پر. سو برید ان برید آؤٹ, جسٹ ریلیکس. الحمدللہ. اوکے, اگلی ایکسپلینیشن ہماری ہے سورت القاریہ کے مقام پر, مقام السورۃ فی المصحف. سورت القاریہ کا مصحف میں جو مقام ہے, اس کے اوپر اسکالرز بڑی ایک بہت لنگوسٹیکلی پیاری بات لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جز عامہ میں جس مقام پر سورت القاریہ ہے, وہاں پر 4 صورتوں کا ایک ایسا کلسٹر ہے جس میں آپ کو پیئرنگ نظر آتی ہے, ہڈن پیئرنگ. وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہڈن پیئرنگ نظر آتی ہے. کیسی ہڈن پیئرنگ ہے؟ یہ 4 صورتیں کون سی ہیں؟ جیسے اگر آپ سورت القاریہ کے آس پاس دیکھیں تو سورت زلزال ہے, سورت عادیات ہے, سورت قاریہ ہے, اور پھر سورت تکاثر ہے. سو اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ بڑا خوبصورت ہڈن کنیکشن ہے, اس میں ہڈن پیئر ہیں ان 4 صورتوں میں, تھیمیٹیکلی کنیکٹڈ ہیں. جیسے کہ سورت الزلزال میں زمین کی تباہی بتائی گئی ہے کہ کیسے انسان پریشان ہوں گے, قیامت کی علامات ہوں گی. پھر سورت عادیات میں وہ کہتے ہیں کہ انسان کا دنیا میں ایٹیٹیوڈ بتایا گیا کہ انسان کیسے دنیا میں انوالو ہو کر مال کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو ہلکان کر کے رکھتا ہے. سو سورت زلزال قیامت کی تباہی. سورت عادیات اگین آپ کو بتاتی ہے دنیا میں انسان کا ڈوبا ہونا. پھر آتی ہے سورت القاریہ, اگین روز محشر کی بات, روز محشر کی بات, اس کی وارننگ. اور پھر آتی ہے سورت تکاثر ترتیب مصحف میں, پھر انسان کی دنیاوی حالت اور اس کا مال کے پیچھے بھاگنا. So there is balanced flow diagram in these 4 surahs. اس لیے اسکالرز اپنے تفاسیر کے اندر سورت القاریہ کے لیے مقام السورۃ فی المصحف کو ایک بہت ہی خوبصورت پیٹرن پہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر 4 صورتیں کلسٹرڈ ہیں اور پیئر کے اندر انڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں. یعنی سورت زلزال آپ کو جو ہے وہ بتائے گی قیامت کی تباہی. سورت عادیات دنیا میں انسان کا گم ہو کر اور دنیا میں انسان کا جو ہے وہ کمپلیٹلی لاسٹ ہو جانا. پھر سورت القاریہ قیامت کی تباہی. پھر سورت تکاثر انسان کا دنیا میں لاسٹ ہو جانا. اور یہ کانسیپٹ آپ کو جو ہے اس کے مقام سے مصحف کے اندر مل جاتا ہے. دیکھیں سورت القاریہ ہو یا سورت زلزال ہو, اللہ تعالیٰ نے ان مکی صورتوں سے جو مقصد دیا ہے وہ ہے انیشیلی تھا عرب کے لیے آخرت کا کانسیپٹ مضبوط کرنا, اور پھر ان کے بعد رہتی دنیا تک کے انسانوں کو ان کی غفلت سے نکالنا. سو اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں سے ایکچولی بار بار آخرت کے کانسیپٹ کو زندہ کرنے کی کوشش کی تاکہ جو بھٹک گئے ہیں وہ سیدھے راستے پر آ جائیں. انسان کا حال جب تک نہیں بہتر ہو سکتا, اس کو اگر ہم بھی آج سمجھ جائیں نا تو ہم بہت اچھی طرح سے آخرت کی تیاری شروع کر سکتے ہیں. اللہ کا دین ہمیں, اللہ کا دین عرب کو, اللہ کا دین ہمیشہ سے انسانیت کو یہی سکھاتے ہوئے آیا ہے کہ دیکھو تمہارا آج بھی بہتر نہیں ہو سکتا اگر تم نے مستقبل کی اکاؤنٹیبلٹی کی فکر نہیں کی. تمہارا آج بھی خوشحال نہیں ہو سکتا اگر تم نے مستقبل کے ٹائم کو خوشحال کرنے کے لیے کوششیں شروع نہ کی. سو انسان کا پریزنٹ بہتر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو مستقبل کی جواب دہی کا خوف, فکر, احساس نہ ہو جائے. اس لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ ان 4 صورتوں کے کلسٹر میں آپ دیکھیں گے 2 صورتیں دنیا کی سٹیٹ بتا رہی ہیں, 2 صورتیں قیامت کی سٹیٹ بتا رہی ہیں. اور القاریہ کے اندر ان آخرت کے جو مراحل, جن میں سے خاص طور پہ روز محشر کے شروع ہونے سے پہلے جو الساعہ کے مراحل ہیں ان کو مکمل کر دیا گیا ہے. 5 سٹیپس ہیں جو اسکالرز کہتے ہیں کہ ان صورتوں سے سامنے آتے ہیں کہ انسان کی اکاؤنٹیبلٹی 5 سٹیپس میں ہوگی. اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن صرف مصحف کے اس مقام پر اسکالرز ایک میپ بتاتے ہیں
کہ اس 4 صورتوں کے کلسٹر سے پتہ چلتا ہے کہ آخرت میں انسان کی اکاؤنٹیبلٹی ان 5 سٹیپس پر ہوگی. نمبر 1، لوگوں کو یا تو رائٹ ہینڈ میں یا تو لیفٹ ہینڈ میں ان کے نامہ اعمال دے دیے جائیں گے. نمبر 2، انسانوں کو نہ صرف ان کے ہاتھوں میں ان کی بک آف ڈیڈز پکڑائی جائیں گی بلکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے. آج ہم بات کرتے ہیں کہ براڈ کاسٹنگ کرنا کتنا آسان ہے. ورچوئل اسکرینس، سلیکان ویلیز، ڈرائیو ان سینماز، یہ آج کل آپ کی اور میرے لیے پروجیکٹرز، LEDs، LCDs، یہ سب آپ کے اور میرے لیے آج کل کوئی بالکل ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم سمجھ نہ سکیں. سو نمبر 1 اسٹیپ، آخرت میں انسان کو اس کے اعمال کی کتاب پکڑا دی جائے گی، either in right hand اور either in left hand. اور پھر اس کی کونوٹیشن ہم سمجھتے ہیں کہ رائٹ میں ہوگی تو کیا مطلب ہے اور لیفٹ میں ہوگی تو کیا مطلب ہے. نمبر 2، لوگوں کو ان کے اعمال ان کے سامنے بگ اسکرین پر دکھا دیے جائیں گے. نمبر 3، انسانوں کے اعمال کی نیات، انٹینشنز کیا تھیں وہ بھی کھول کر دکھا دی جائیں گی تاکہ کس کی نیکی کو کس ریزن سے ریجیکٹ کیا گیا ہے اللہ کین گیو اس اے پروف. سو نمبر 3، ہماری نیتیں ہمارے سامنے جو ہیں وہ براڈ کاسٹ کر دی جائیں گی. نمبر 4، اسکیلز پر اعمال کا وزن ہوگا، ایویلیویشن ہوگی میزان کے اوپر انسان کے عمل کی اور اس کی نیت کی، دکھا بھی دیے جائیں گے اور اس کے بعد ان کو تسلی کرانے کے لیے ویئنگ اسکیل کے اوپر ویٹ بھی کرا دیا جائے گا. اینڈ دین فائنلی ایک اسٹیپ جو ان صورتوں میں آتا ہے، یا تو انسان کے پاس جنت کا راستہ ہوگا چلنے کے لیے یا جہنم کا راستہ ہوگا. سو یہ پروسیس آف ججمنٹ یوں 5 اسٹیپس میں ان صورتوں کے اندر موجود ہے. دس واز دا انٹرو آف سورت القاریہ. اب اللہ کا نام لے کر آیت نمبر 1 سے ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریۃ، کھڑکھڑانے والی، دا اسٹرائکنگ کلیمٹی. ایک لفظ، ایک آیت. اب اگر میں آپ سے سوال کروں، دیکھیں علم کا فائدہ کیا ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ایکیڈیمک سائڈ آف دا علم جو ہے وہ ہمیں کنفیوز کر دیتا ہے. نہیں، ایکیڈیمک سائڈ آف دا علم ایکچولی ہمارے ذہن کو وسعت دے دیتا ہے. اب اگر میں آپ سے سوال کروں کہ ہمارے ہاتھ میں جو قرآن ہے کیا وہ کوفی اسکرپٹ یا کوفی قرات کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے، تو آپ کہیں گے جی بالکل. اور کوفی کاؤنٹ کے اندر سورت القاریہ کی آیات ٹوٹل 11 ہیں. سو ایک لفظ پر ایک آیت مکمل ہوتی ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب کچھ صحابہ نے سورت القاریہ کو سنا ہوگا، آپ نے ایک آیت کے بعد وصل کیا ہوگا، القاریہ القاریہ، آپ نے وقف کر دیا تو یہ وصل ہو گیا. ایک آیت کاؤنٹ کر لی، 1 ورڈ آیا. اور یہ 1 ورڈ آیا آپ کو قرآن کی پاور کا اندازہ کرا رہا ہے. میں آپ کو اس کی ایکسپلینیشن بتاتی ہوں. بہت پیاری ایکسپلینیشن ایک مرتبہ میں نے ایک مفسر کی پڑھی تھی کہ یہ ایک آیت جو سورت القاریہ کی ہے، کیا یہ ایک آیت کے اندر ایک ہی لفظ اتنا پاورفل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے پیچھے کچھ اور استعمال نہیں کیا؟ تو وہ اپنی دلیل میں سورت صاد کی آیت نمبر 29 لکھتے ہیں، کتاب انزلناہ الیک مبارک، ہم نے آپ کی طرف ایک کتاب نازل کی ہے جو بہت مبارک ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ آپ اس کی ایک ایک آیت پر تدبر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ آپ اولو الالباب کو نصیحت کر دیں. اس کے ایک ایک لفظ میں اولو الالباب کے لیے نصیحت ہے. یس، اف یو آر ریڈی ٹو کم انڈر دا ٹائٹل آف اولو الالباب، سو الحمدللہ آپ کی اور میرے لیے ہر ایک لفظ میں قرآن کے نصیحتیں ہوں گی. سو یہ سورۃ صاد آیت 29 ہمیں بتا رہی ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ اپنے اندر ہمارے لیے کئی سبق رکھتا ہے. اور اس سے یہ بھی بات سامنے آتی ہے جو اسکالرز کہتے ہیں کہ قرآن کا ایک ایک لفظ، ہر آیت کا ایک ایک لفظ ڈیزرو کرتا ہے that you have to give it a time. You have to give it a time to study the word. آپ کو رب کے کلام کی پاور نظر آتی ہے، آپ کو رب کے ایک ہی
لفظ کے اندر بتائے گئے لفظ کے اندر ایک پوری کائنات نظر آ سکتی ہے، گہرا مفہوم نظر آ سکتا ہے، رب کی مائٹ نظر آ سکتی ہے. صحیح. سو ہم اسی مائٹ، اسی پاور، اسی لنگوسٹک بیوٹی کو سمجھنے کے لیے اب آگے بڑھتے ہیں. یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ایک لفظ کا استعمال کیوں ہے. کیوں؟ اللہ کو اپنی شان بیان کرنے کے لیے ایک لیٹر بھی کافی ہے. اللہ نے تو بس کہا تھا کن، two letters, kun. And I don't want to go in the detail of the noon, the resonating sound. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوگا تو اس پر بات کریں گے. ویسے میں بہت زیادہ لنگوسٹیکلی ڈیٹیلز جو ہوں وہ یہاں دے بھی دیتی ہوں، پہلے نہیں دیتی تھی. پہلے مجھے لگتا تھا کہ کورسز کے بغیر لوگ جو ہیں وہ سیریسلی نہیں لیتے ہیں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ ایک پلیٹ فارم ایسا ہونا چاہیے جہاں پر بغیر سرٹیفکیٹ کے ڈر کے، بغیر پیپر کے ڈر کے لوگوں کو قرآن کی لنگوسٹک بیوٹی دکھا دی جائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ پلیٹ فارم دے دیا. سو ایک لفظ کیوں ہے؟ آپ اس کا سمپل جواب دے سکتی ہیں کئی جوابوں میں سے. جسٹ اللہ از شوئنگ ہز مائٹ ٹو دا کریشن، ٹو ہیومن بینگس. ایک لفظ کافی ہے، القاریہ، تاکہ انسان اس لفظ کے اوپر پونڈر کرے، ریفلیکٹ کرے، وقت لگائے، اسٹڈی کرے اور اس میں سے لیسنس ڈرائیو کرے. Now moving on the next explanation. ہم القاریہ کے ہی اب مفہوم پر جا رہے ہیں and we will explore 10 different connotations of القاریہ from Arabic language. القاریہ، قاف را عین اس کے حروف اصلیہ ہیں. قاف را عین. مورفولوجی پرسپیکٹو میں یہ جو لفظ یہاں بنا ہوا جس مولڈ میں آیا ہے القاریۃ، یہ میں آپ کو اس کا پہلا میننگ دے رہی ہوں. اب آپ لکھتے جائیں، ٹھیک ہے؟ جو لوگ آپ میں سے لکھتی ہیں الحمدللہ وہ لکھتے جائیں. نمبر 1 میننگ میں اس لفظ کے وزن کے مطابق آپ کو دے رہی ہوں. وہ کیا؟ مورفولوجی پیٹرن کو اگر آپ دیکھیں تو القاریۃ عربی زبان میں کہتے ہیں اسم الفاعل. What is the meaning of اسم الفاعل? So first shade out of 10 shades اسم الفاعل. Now I'm defining what is اسم الفاعل. Hold down, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا آپ کو بتانے کے لیے. ریلیکس. اوکے. اسم الفاعل کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں وہ اسم جو کچھ کرنا شو کرتا ہے. And if I will give you a more detailed description of اسم الفاعل, so scholars کہتے ہیں کہ اس مقام پر جہاں پر اسم الفاعل القاریہ کو کہا گیا ہے، یہ اللہ کی ایک مخلوق کو اصل میں مینشن کیا گیا. آخر قیامت کا وقت اللہ کا کریٹ کیا ہوگا، اور جو بھی اللہ کا کریٹ کیا ہے وہ اس کی مخلوق ہے. چاہے وہ وقت ہو، چاہے وہ گھڑی ہو، چاہے وہ دن ہو، چاہے وہ سال ہو، چاہے وہ کوئی لیونگ بینگ ہو، چاہے وہ کوئی میٹل ہو، چاہے وہ کوئی یونیورس کی گیلیکسی ہو، چاہے وہ کوئی کانسٹلیشن ہو. صحیح. سو پہلی ایکسپلینیشن ہماری کیا ہے؟ القاریۃ کا اس کا مورفولوجیکل پیٹرن، یعنی کہ وہ کس وزن پر پڑھا جاتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں اسم الفاعل. اور القاریہ کو اسکالرز نے کہا ہے کہ یہ ایک گھڑی، ایک دن، روز محشر، الساعہ ہے، تو اللہ کی مخلوق ہے. بالکل جیسے اسی پیٹرن پر عربی میں الفاظ بنتے ہیں. العابدۃ، عابدہ نام بھی ہوتا ہے نا، اصل میں عابدہ ہم اردو میں تو بولتے ہیں عابدہ عابدہ عابدہ. دیر از نو عابدہ، دس از عابدہ. اگر آپ کو پراپر ناؤن پروناؤنس کرنا ہے عابدہ. سو عربی میں کہتے ہیں العابدۃ، عبادت کرنے والی، کوئی خاتون جو عبادت کرنے والی ہیں. الساجدۃ، سجدہ کرنے والی، جس کو آپ وقف کر کے بولیں گی الساجدہ. الحافظۃ، حفاظت کرنے والی، حفظ کرنے والی، الحافظہ. سو یہ سب اسم الفاعل کے پیٹرن ہیں. اور یہ پیٹرن صرف عربی زبان میں نہیں ہوتے ہیں. آپ کہیں اللہ مجھے پتا ہے، ایک دفعہ میں نے عربی گرامر پڑھنی شروع کی تھی، توبہ سر چکرا گیا. نہیں، سارے لینگویجز کی گرامر اسی طرح سے سر چکراتے ہیں. تو کیوں نہ سر وہاں چکرایا جائے جس لینگویج کا تعلق میرے رب سے ہے، جس لینگویج کا تعلق میرے مینول بک سے ہے، جس لینگویج کا تعلق میرے رب کی رضوان تک مجھے لے جائے گا. صحیح. سو جیسے عربک گرامر میں پیٹرن ہوتے ہیں، ابھی ہم نے کہا القاریہ، العابدہ، الساجدہ، الحافظہ، تو یہ سب ایک ہی پیٹرن پر ہے نا. سو اسی طرح سے آپ کو اردو اور انگریزی میں بھی پیٹرن ملتے ہیں.
آپ انگریزی میں پیٹرن دیکھتی ہیں, وہ جو کوئی کام کرنے والے, یہ سب کام کرنے والے ہیں نا, اسم الفاعل کیوں ہیں؟ دے آر ڈوئنگ سم تھنگ. القاریہ قیامت کا ایک نام ہے. دس از دا گھڑی, ایک مخلوق ہے اللہ کی, عابدہ عبادت کرنے والی, سجدہ کرنے والی, حفاظت کرنے والی. بالکل اسی طرح سے اسم الفاعل کو اگر آپ نے انگریزی میں اسٹڈی کرنا ہے, سو فارمر ہل چلانے والا, ٹیچر پڑھانے والا, اسپیکر بولنے والا, کیشیئر پیسے کاؤنٹ کرنے والا. سو یہ پیٹرن آپ کو باقی لینگویجز میں بھی اسی طرح سے گرامر میں ملتے ہیں. اچھا جی, سو پہلا مفہوم کیا ہے القاریہ کا؟ اسم الفاعل. اسم الفاعل کا مطلب کیا ہے؟ اس کا پیٹرن کیا عربی زبان میں اڈاپٹ کیا گیا ہے, اس کی بیسس پر جب دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی کام کرنے والی ہے, اس کا امپیکٹ بہت دور تک جانے والا ہے. دس از دا فرسٹ مفہوم ان اسم الفاعل کنوٹیشن. نمبر 2, القاریہ کا مفہوم آتا ہے the knocker, جس کو آپ اردو میں بھی ہم نے ترجمہ کیا تھا کھڑکھڑانے والی. the rattler, بچوں کے ریٹلز ہوتے ہیں نا, ریٹل ٹوائز, جھنجھنے جن کو آپ جھنجھنا کہتے ہیں. اگر زمین ریٹل کرنا شروع کر دے, we can imagine the earthquake. A human being cannot bear any earthquake even till for 1 minute. جو ٹریمرز ہوتے ہیں زمین کے اوپر, انسان سے وہ برداشت نہیں ہو سکتے ہیں. جن خواتین کو, جن مرد حضرات کو ورٹائگو کا پرابلم آ جاتا ہے سروائیکل ایشو کی وجہ سے, یا کوئی خدا نخواستہ ٹینائٹس کی وجہ سے, یہ جو کانوں کے اندر رنگنگ ساؤنڈ ڈیولپ ہو جاتی ہے, سو جو لوگوں کو ورٹائگو ہوتا ہے, کانسٹنٹ چکر وکر آتے ہیں, سو ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں, نیورولوجسٹ کے پاس, اور وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ بتائیں بی بی, جب آپ کو چکر آتے ہیں تو آپ گھوم رہی ہوتی ہیں یا آپ کی سراؤنڈنگ گھوم رہی ہوتی ہے؟ سو خدا نخواستہ اگر آپ کو ہوگا نا, آپ کہیں گے یا اللہ مجھے نہیں پتا, بس سب کچھ گھوم رہا ہوتا ہے. سو یہ ہے ریٹلر. زمین اگر زلزلہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا جو چند سیکنڈز کا ہوتا ہے, سو اگر پوری زمین ٹریمرز کے ساتھ جو ہے وہ ہلنا اور ریٹل کرنا شروع کر دے تو کیا کیفیت انسان کی ہوگی. سو دوسرا مفہوم جو القاریہ کا ہم سٹڈی کریں گے عربی زبان سے, عرب القاریہ کو اس ریٹلر مفہوم میں استعمال کرتے تھے جب دو چیزیں ایک دوسرے سے اتنے زور سے ٹکراتی تھیں کہ بہت لاؤڈ ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی تھی. جب دو چیزیں ایک دوسرے سے ایسے ٹکرائیں کہ بہت اونچی آواز ان کے ٹکرانے سے پروڈیوس ہو. سو یہ دوسری کونوٹیشن القاریہ کی عرب استعمال کیا کرتے تھے. اسی امپیکٹ سے القاریہ کو وہ کھڑکھڑانے والی, دا ناکر, دا ریٹلر, دا ڈسٹرائر, اس مفہوم میں لیا کرتے تھے. سو پہلا مفہوم اسم الفاعل, دوسرا مفہوم دا ریٹلر, دو چیزیں ایسے ٹکرائیں کہ ایک لاؤڈ ساؤنڈ پروڈیوس ہو. تیسرا مفہوم connected with the second مفہوم. Such a beautiful language this Arabic is actually, کہ آپ ایک دروازے سے دوسرا دروازہ اور دوسرے دروازے سے تیسرا اور چوتھا اور پانچواں, اور کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ جیسے وہ آپ کو کورس کا نام بھی ہم نے رمضان میں ورٹیکل ریالٹی رکھا ہے نا. سو ورٹیکل ریالٹی میں نے جیسے بتایا تھا that why I have selected the title vertical reality because it is based on Sirat Mustaqim concept. And Sirat Mustaqim concept according to many classical scholars, وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو assume کریں کہ a path which is going straight vertically up towards the sky. اور جب ہم عربی زبان کی گہرائی میں اتر کر اپنے رب کے کلام کے ایک ایک لفظ کو وقت دیتے ہیں, مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ ایک انالوجی ہوتی ہے نا, دروازے سے دروازہ, دروازے سے دروازہ, دروازے سے دروازہ. But in vertical reality, now imagine with me, it's like lift is going up and then on another floor, on another floor, on another floor, on another floor, and you are vertically actually completing the path of Sirat Mustaqim. This is such a beautiful deen, such a beautiful kalam, جو آپ کو آپ کی زندگی میں اتنا کنسٹرکٹیو بنا دیتا ہے کہ آپ کے پاس بور ہونے کا ٹائم نہیں رہتا, گوسپس کے ٹائم نہیں رہتے, بیک بائٹنگ اور ہمس اور لمس کے ٹائم نہیں رہتے. آپ اپنی زندگی کو پھر ویسٹ کر ہی نہیں سکتے.
سو جیسے جیسے آپ میننگس میں اندر جائیں گے نا، جیسے آپ کو آپ کے سامنے میننگ نمبر 1 اسم الفاعل، آپ فلور 1 پر تھیں اپنی لفٹ میں، آپ میننگ نمبر 2 پر آئیں، دا ریٹلر، دو چیزوں کو ایسے ٹکرانا کہ بہت ہی اونچی آواز پروڈیوس ہو، آپ فلور نمبر 2 پر آ گئیں. ناؤ کم ود می فرام فلور نمبر 2 آن فلور نمبر 3 آن دا تھرڈ میننگ آف القاریہ. عرب استعمال کرتے تھے القاریہ کی آواز کو جب دو چیزوں کے ٹکرانے سے ایسی آواز پروڈیوس ہو جو آپ کو شدید ڈسٹرب کر دے، شدید ڈسٹرب کر دے. A very disturbing sound actually can come under the title of القاریہ. So اس کا تیسرا مفہوم، تیسری connotation ہے not just the sound which is producing after colliding two objects. یہ نمبر 3rd پوزیشن پہ آپ کو کیا بتا رہی ہے؟ A very disturbing loud sound جو آپ کو پریشان کرتے. اس کا مفہوم المخالفہ کیا ہوگا اور اس کی ادر سائڈ آف دا ایکسپلینیشن کیا ہوگی؟ وہ آواز جو آپ کو پریشان نہیں کر رہی وہ القاریہ نہیں ہوگی. I don't want to relate this but I have to. آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ عید پارٹی پر لاؤڈ میوزک لگا کر کمرے میں بیٹھی ہوئی ہیں، لاؤڈ میوزک، یا بچے اپنے کانوں میں پلگز، ایئر پلگز لگا کر لاؤڈ میوزک سن رہے ہوتے ہیں. اماں سامنے بیٹھے ہوئے کہہ رہی ہیں، بولے جا رہی ہیں اماں بیچاری بے وقوفوں کی طرح، اصل میں چاہ رہی تھی کہ اگر تم جو ہو بیٹا، اگر یہ والا کام اس طرح آج کر لیتے، پھر کل ہم یوں کر لیتے، پھر پرسوں ہم نانی کے پاس چلے جاتے، پھر ہم خالہ سے یہ کہہ دیتے. اور بچہ آپ کی شکل دیکھ رہا، are you saying something؟ اور پھر آپ کو پتا چلتا ہے اوکے ان کے کانوں میں جو ہے وہ ایئر پلگس لگے ہیں. سو یہ جو آپ اونچا میوزک سنتے ہیں نا، آل دا بچہ سٹنگ ہیئر، اور اگر آنٹیز بھی میوزک کی بہت شوقین ہیں، اللہ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے کانوں میں اس کریونگ کو قرآن سے بدل دے اور ہم اپنے آپ کو قرآن سننے کے ساتھ اٹیچ کر لیں، اور اس ایسی چیز سے جو الٹیمیٹلی ہمیں کئی اور مختلف پرابلمز اور گناہ اور خطاؤں میں انوالو کر سکتی ہے، اس سے ہمیں دور کر دے. سو اگر لاؤڈ میوزک میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، سو بچوں اس کو آپ نہیں کہیں گے کہ اچھا مجھے پتا چلے جو بہت لاؤڈ میوزک ہوتا ہے نا وہ اصل میں جو ہے وہ القاریہ ہوتا ہے. وہ جو ڈرم پر بیٹ کرتے ہیں نا، سو اصل میں وہ دو چیزیں ٹکراتی ہیں تو آواز پروڈیوس ہوتی ہے، وہ القاریہ ہوتا ہے. نہیں، ناٹ ایٹ آل. سو یو ہیو ٹو کنیکٹ ایچ میننگ ود دا نیکسٹ ون. بالکل جیسے ایک چین کے اندر وہ انٹرٹوائنڈ ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سے یہ میننگ بھی کنیکٹڈ ہیں. یس اسم الفاعل، یس اے ساؤنڈ جو دو چیزوں کے ٹکرانے سے پروڈیوس ہو رہی ہے. یس نمبر 3 اٹس ویری ڈسٹربنگ ساؤنڈ. سو جو ساؤنڈ عربی زبان میں ڈسٹربنگ نہیں ہوتی اس کو القاریہ نہیں کہا جاتا. صحیح؟ سو آپ میرے ساتھ ہیں. قرأ کسی ٹکرانے کی آواز کا ایسا آنا کہ انسان شدید یا تو ڈر جائے یا انسان ڈسٹرب ہو جائے. جیسے ہائی وے کے اوپر ہائی اسپیڈ 120 140 کلومیٹرز پر جاتا ہوا ایک ٹرالر ایک دم سے ایمرجنسی بریک لگاتا ہے اور جا کر جو ہے وہ دوسرے ٹرالر سے ٹکرا جاتا ہے. Now this sound will be القاریہ، very disturbing sound, very annoying sound, پریشان کرنے والی آواز. صحیح؟ یہ ہو گیا تیسرا مفہوم، ڈسٹربنگ آواز، ڈسٹربنگ ساؤنڈ. اب آئیے چوتھے مفہوم پر. عرب کے اندر اگر آپ ڈکشنریز کو دیکھتے ہیں تو ابن الفارس کی ڈکشنری از ویری فیمس. ابن الفارس لکھتے ہیں کہ القاریہ کا لفظ عرب اس وقت بھی استعمال کرتے تھے. نمبر 4th میننگ میں I'm telling you, نمبر 4th شیڈ آف القاریہ. عرب القاریہ کا لفظ ان سارے میننگز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس وقت پر بھی اپلائی کرتے تھے جو بڑی زندگی کی ٹف سچویشن ہوتی تھی، جس میں انسان کا سکون چلا جاتا تھا. ایسے لگتا تھا ذہن میں چیخو پکار مچی ہوئی ہے، ایسے لگتا تھا جیسے ذہن کانسٹینٹلی شور کے اندر ہے. So 4th connotation attached with the 3rd connotation. Now you are moving on in your lift on the 4th floor. 4th meaning کیا تھا ابن الفارس کے مطابق کہ القاریہ کا لفظ عرب استعمال کرتے تھے زندگی کی کسی بڑی ٹف سچویشن پر جس میں انسان کا سکون، چین، اطمینان، مسکراہٹ، ہنسی چھن جائے، اس کو بھی وہ قرأ کہا کرتے تھے. قرأ.
अमन चला गया, हंसी चली गई, सुकून चला गया. सही. Now move with me on fifth explanation of Al-Qari'ah. Arabic literature में आपको मिलता है युक़रअुल अब्दु बिल असा. क्या मतलब है? क़रउन बिल असा, क़रउन क़ारिआ से है, बिल असा, असा मूसा अलैहिस्सलाम का था. सो अरबी जुबान में कहते हैं, पांचवा मफहूम बता रही हूँ, जब किसी इंसान को ऑन पर्पस बहुत हार्ड हिट किया जाता था, शिद्दत से मारा जाता था, किसी स्टिक से जोर जोर से मारा जाता था. सो वो जो स्टिक से मारने में, आपने कभी स्टिक को घुमाया? हम तो बचपन में स्टिक को, इधर वो तलवार नहीं होती थी हमारे हाथ में, तो आजकल तो वो बच्चे जो हैं वो गत्ते की तलवार पकड़े करते रहते हैं ना. बट अगर आपने कभी अगर वो बैम्बू भी अगर आपके पास था, तो बचपन में तो हमने तो, हमारे जो मेरी एज के लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने तो बहुत बाग और मैदान और दरख्त और ट्री हाउस और अपना ट्री हाउस खुद ही बना लिया. और कॉन्स्टेंटली जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं चीजों को, कभी इधर घुस जाते हैं, कभी उधर घुस जाते हैं, कभी इस झाड़ी के पीछे, कभी उस दरख्त के ऊपर, कभी इस जो है वो रेस्ड प्लेटफॉर्म पर बैठ गए. सो ये, और लकड़ी को हमने तो बहुत घुमाया हो, तो हाथ में पकड़ के लकड़ी को जोर जोर से पूरे बाग में घुमाते फिरते थे जोर से ऐसे. सो उसमें से एक आवाज आती है. अगर आपके पास अभी भी कोई बैम्बू स्टिक है ना, अरे आइडिया, जिन घरों में बुजुर्ग हैं, तो जब घरों में बुजुर्ग होते हैं तो उनके पास वो सहारा लेकर चलने के लिए स्टिक होती है ना. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट हॉलो आयरन रॉड सी जो अब आने लग गई हैं, नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. लकड़ी की अगर स्टिक आपकी अम्मी की, अब्बू की, नाना की, नानी की, दादी या दादा की है, स्टिक को पकड़ें. बी मेक श्योर आसपास कोई नहीं है, बाहर बाग में चले जाएं. मेक श्योर कि आप किसी के मुंह पर खुदा ना खासा नहीं मार देंगे, और यू विल नॉट हिट एनी ऑफ योर सिबलिंग. सो मेक श्योर आसपास कोई नहीं है, मेक श्योर आसपास अम्मी की कोई प्रेशियस डेकोरेशन भी नहीं है, और जरा हवा में जोर से ऊपर से नीचे हाथ लेकर आए उस स्टिक के साथ. सो यू कैन हियर द साउंड, एक साउंड आपको आएगी. ये जो साउंड है ना, ये जो आएगी, अब इमेजिन करें इतने जोर से जो आपने अपना हाथ मूव किया है और आपको साउंड आई है, वो जो फ्रीक्वेंसी साउंड आपके कानों से टकराई है, ये अगर किसी इंसान को मारा जाए, हाँ, तो कितने जोर की आवाज उस इंसान की कमर पर आती होगी. इस हिट करने को अरब जो थे, वह युक़राउल अब्दु बिल असा, बाज जालिम किस्म के जो मास्टर्स होते थे, मालिक होते थे, वो अपने गुलामों के ऊपर दुनिया में ऐसे ही तो जुल्म करते थे, और क्या क्या जुल्म नहीं होते. ओह, द फेमस पुलिस का डंडा, अल्लाह महफूज रखे, जो चलता है, सो उनके ड्राइंग रूम के अंदर क्या हशर कर देता है लोगों को. सो युक़राउल अब्दु बिल असा, इट एक्चुअली हैज अ कॉनोटेशन ऑफ क़रउन बिल असा. किसी को असा के साथ, लकड़ी के स्टैफ के साथ जो है बहुत जोर से हिट करना, इतनी जोर से हिट करना, इतनी जोर से स्टिक से मारना कि उस मारने में आवाज आए. ऑन पर्पस व्हेन यू हिट रियली हार्ड, इसको कहते हैं क़रउन बिल असा. सो दिस इज द फिफ्थ मीनिंग. सुनने वाले को भी, यानी कि जिसको मार पड़ी है उसका तो बेचारे का टीमा बन ही रहा है, लेकिन जो सामने देख रहा है ना, उसको वो जो आवाज आ रही है मारने की, वो उसके लिए डिस्टर्बिंग हो जाए. दिस इज फिफ्थ मीनिंग, क़रउन बिल असा, किसी को इतने जोर से मारना कि देखने वाला क्रिंज करना शुरू कर दे. पेनफुल हिट विल बी अल क़ारिया का फिफ्थ मफहूम. देखिए, मारने के लिए अरबी जुबान में दरबुन भी आता है या दरबुन भी आता है, लेकिन दरबुन मारना तो ऐसे भी हो सकता है कि आप बैठी और बराबर में जो है वो आपकी भांजी बैठी है, और आप जो हैं वो उसको देख रही हैं कि उसने अपनी आपकी बहन की लिपस्टिक पकड़ के बस ऑलमोस्ट स्मैश करने ही वाली थी कारपेट के ऊपर, जल्दी से आपने पकड़ ली. क्या कर रही हो? ये हो सकता है जो आपने उससे खींचा हो, ये दरबुन उसको फील हो जाए. बट दिस विल नॉट बी क़रउन. क़रउन इज कंप्लीटली डिफरेंट, इट्स वेरी पेनफुल. सो दरबुन अलग तरह का हिट है, और क़रउन जोरदार तरीके का हिट है, ऑन पर्पस व्हेन यू हिट रियली हार्ड, जिसमें सामने वाले को जो है वो लकड़ी से मारने में आवाज महसूस होती है. सही. सो दिस इज द फिफ्थ मफहूम. सिक्स्थ मीनिंग जो आप अल क़ारिआ का कुरान में देखते हैं, ये अरब, जिसको आप कह सकते हैं कि ये मुहावरतन इस्तेमाल करते थे, और उस वक्त इस्तेमाल करते थे जब किसी को पब्लिक में बुरी तरह ह्यूमिलिएट करना होता था. इट्स नॉट हिटिंग लाइक हिटिंग विद द हैंड और हिटिंग विद द स्टिक,
قرعن کا لفظ عرب استعمال کیا کرتے تھے. اگر آپ بلاغہ علم البلاغہ میں اسٹڈی کریں دا محاورہ پارٹ، تو قرعن کا لفظ عرب استعمال کرتا تھا جب کسی کو اپنی زبان سے پبلک میں بہت بری طرح ہیوملیٹ کر دیا جاتا تھا، اتنی بری طرح کہ اس انسان کے لیے ان لوگوں کو فیس کرنا مشکل ہو جاتا تھا، اس انسان کے لیے ان لوگوں میں دوبارہ آنا مشکل ہو جاتا تھا. سو اٹس سیم ایز بیٹنگ them very hard. This is the sixth مفہوم. Hitting someone with your harsh words in public. sixth مفہوم اس کا آتا ہے. سیونتھ مفہوم القاریہ کا فیگوریٹو یوز میں آتا ہے. عرب کہا کرتے تھے this is completely figurative but it has so many meanings within this meaning of seventh meaning. عرب کہا کرتے تھے قرأ البابا. کیا مطلب؟ قرأ البابا فی اللیل، آدھی رات میں کسی نے زور سے دروازہ بینگ کر دیا. دس از سیونتھ مفہوم. قرأ البابا فی اللیل، آدھی رات میں جب کوئی دروازے کو زور سے نوک کرتا تھا تو وہ جو نوک کرنے کی آواز سے خاموشی میں دل دہل جاتا تھا نا، وہ سکون ختم ہوتا تھا، اس کو القاریہ کہا کرتے تھے عرب اپنے یوٹیلائزیشن آف ڈیلی لینگویج میں. آپ دیکھیں نا، آدھی رات جس میں انسان اپنی ڈیپ سلیپ میں ہوتا ہے، اپنی ریپڈ آئی موومنٹ والے، آپ کو سلیپ پیٹرن معلوم ہوں گے نا، سو اپنی ڈیپ سلیپ میں انسان جب جا چکا ہوتا ہے، اس رات کے ٹائم میں جب خاموشی ہوتی ہے، تمام مخلوقات آرام کر رہی ہوتی ہیں، چرند پرند بھی نہیں بول رہے ہوتے ہیں، کوائٹ ماحول ہوتا ہے، اس میں ان ایکسپیکٹڈلی دروازے پر نوک ہو زور سے، ہٹنگ ویری ہارڈ آن دا ڈور، کیا ہوگا؟ آپ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ایسا لگتا ہے اتنی زور سے ہارٹ بیٹ ہو گئی، جیسے ابھی آپ کہتی ہیں ایسے لگ رہا ہے میرا دل باہر آ جائے گا اماں منہ سے نکل کے. اسٹرانگ palpitation you can feel, it disturbs your peace. ان ایکسپیکٹڈ ہے نا. سو قرأ الباب سیونتھ مفہوم ہے، اور یہ عرب استعمال کیا کرتے تھے آدھی رات میں اچانک دروازے کے کھٹکھٹانے پر. اور اس کے اندر کئی مفہوم جو تھے وہ چھپے ہوئے تھے، یعنی کہ اس مفہوم کے اندر کیا ہے؟ القاریہ ان ایکسپیکٹڈ، القاریہ ڈسٹربنگ، القاریہ فیئر آف ان نون، پتہ نہیں کون آیا ہے. ڈر جاتا ہے نا انسان ایسی صورتحال میں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، ایک شوق کی کیفیت انسان پر آ جاتی ہے. سو اس القاریہ میں آپ کو یہ سارے شیڈز نظر آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے القاریہ کو قیامت کو ڈسکرائب کرنے کے لیے استعمال کیا ہے. یعنی یہ سارے آپ سمجھ لیں جو ہم شروع سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں نا، اللہ کی مخلوق، اسم الفاعل، ایک آواز جو دو چیزوں کے ٹکرانے سے آتی ہے، دا ڈسٹربنگ ساؤنڈ، ٹف سچویشن جو آپ کی مسکراہٹ چھین لے، یا زور سے کسی چیز کو ہٹ کرنا کہ سامنے والا کرنچ کرنا شروع کر دے، یا کسی کو اتنے بری آواز سے جو ہے کچھ کہنا کہ انسان ہیوملیٹ ہو جائے. اور یا سیونتھ ہم جو پڑھ رہے ہیں کہ جس میں ان ایکسپیکٹڈ آواز ہو، ان ایکسپیکٹڈ ڈسٹربنس ہو، فیئر آف ان نون ہو. یہ ساری کیفیات آپ روز محشر پر اپلائی کرتے جائیں. بالکل جیسے رات کے 2-2:30 بجے اگر ڈور بیل بجتی ہے تو آپ کی پیلپٹیشن کا حال کیا ہوتا ہے؟ قیامت بھی ایسے ہی آئے گی، لوگ گہری نیند میں ہوں گے. یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ یہ جو آپ یہ سارے مفاہیم نکالتے ہیں اور پھر آپ ایک سٹوری کی طرح بتاتے ہیں کہ ایونٹس روز محشر کے کیسے شروع ہوں گے. قرآن میں تو سکیٹرڈ ہیں، احادیث میں تو سکیٹرڈ ہیں، لیکن پھر جب آپ ان سارے الفاظ کو ہولسٹک وے میں گیدر کر کے ان ٹاپکس کے اوپر ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں، پھر آپ آنے والے عربک الفاظ کو دیکھتے ہیں. سو القاریہ کے لفظ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایسے ٹائم پر روز محشر کی بگننگ ہوگی جس وقت انسان آدھی نیند میں ہوگا، حیران ہو جائے گا کیا آواز تھی، تیز تیز دل دھڑکے گا، ہکا بکا رہ جائے گا، ریٹلنگ ساؤنڈ ہوگی، ڈسٹربنگ ساؤنڈ ہوگی، اس کا امن سکون سب چلا جائے گا. تو قیامت کا ڈسکرپشن ہے ویری اسٹرائکنگ. اور آپ دیکھیں قرآن نے قیامت کے کئی ڈسکرپشن دیے ہیں. پوری صورت آتی ہے الواقعہ، الطامۃ الکبریٰ، الصاخہ، الحاقہ، الآزفہ، الغاشیہ. یہ سب کیا ہیں؟ یہ قرآن نے قیامت کے دن کے ڈسکرپشن دیے ہیں.
اور اسی طرح القارعہ، اس لفظ کو لانے کا فائدہ کلام میں بس یہ ہے کہ تاکہ جو عربی کے تھرو اس کے مفہوم کو سمجھتا جائے اس کو اپنے رب کی بات کی سچائی نظر آتی جائے، اور وہ یاد رکھے میں نے اس دن کے آنے سے پہلے اس دن کی تیاری کرنی ہے۔ آخرت کے بہت سے پہلوؤں میں سے قیامت کے شروع ہونے کا پہلو بہت اچانک ہوگا، سپونٹینیس، انسان بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوگا، اور یہ قرأ الباب کے اندر یہ مفہوم آتا ہے، کمپلیٹلی ان ایکسپیکٹڈ۔ جو اس کا 8th مفہوم اسکالرز بتاتے ہیں القارعہ کا، وہ کہتے ہیں یہ قیامت کا ایک نام ہے۔ تو القاریہ قیامت کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن خوف سے، اب آپ فلور نمبر 8 پر آ گئی ہیں، اس دن خوف سے دل ریٹل کریں گے۔ ابھی کنیکٹ کر سکتی ہیں نا آپ فلور 7 اور فلور 8 کو؟ ہم نے کہا کہ کوئی رات میں دروازہ کھٹکھٹائے تو دل کتنے زور سے دھڑکتا ہے، اور قیامت کے دن کو القاریہ اسی لیے کہا جاتا ہے 8th میننگ کہ اس دن انسانوں کے دل تیز تیز دھڑک رہے ہوں گے۔ اور اس کا 9th مفہوم جو آپ کو 9th فلور پہ کنیکٹڈ ود 8th لے کر جائے گا، عربی میں کہتے ہیں وَتَقْرَأُ أَعْدَاءَ اللَّهِ بِالْعَذَابِ، اللہ کے دشمن دل تو ان کے بھی کانپ رہے ہوں گے، دیکھیں دل سب کے کانپ رہے ہوں گے اس دن، تو مومن بھی کانپ رہا ہوگا، ہاں مومن کا کانپنا اور گناہ گار کا کانپنا زمین آسمان کا فرق ہوگا، لیکن ایک کیفیت سب کے اوپر مور اور لیس اس دہشت اور وحشت کی ہوگی۔ سو 9th فلور پر جب آپ آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ تمام انسانوں کے دل کانپ رہے ہوں گے، تمام انسانوں کے دل ریٹل کر رہے ہوں گے۔ 9th مفہوم اللہ تعالیٰ اس زبان کے تھرو ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں؟ وہ جو اللہ کے دشمن تھے وہ تو پورے کے پورے خوف سے کانپ رہے ہوں گے، they will be rattled because of سزا۔ ان کا حال یہ ہوگا کہ اب ان کو وہ سب باتیں جو دنیا میں لوگ ان کو سمجھانے کے لیے کہتے تھے اور وہ مانتے نہیں تھے، وہ سوچ سوچ کر ان کا آلموسٹ نروس بریک ڈاؤن ہونے والا ہو جائے گا۔ دس از دا 9th connotation آف القاریہ۔ اور دا 10th connotation جو اسکالرز بتاتے ہیں کہ جب یہ القاریہ کے سٹیپس ہوں گے سو انسان خوف زدہ، آنکھیں پھٹی ہوئی ہو جائیں گے، شاکڈ۔ اور یہ سارے مفہوم کمبائن کر کے روزے محشر کے بگننگ کی تصویر کو ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ القاریہ کے لفظ سے ایک پہلو سے ڈسکرائب کیا جا رہا ہے کہ کس طرح یہ انسان کو خوف زدہ کرے گی، لاؤڈ ساؤنڈ، ڈسٹربنگ ساؤنڈ، سکون چلا جائے گا، ان ایکسپیکٹڈ، رات میں مڈل آف دا نائٹ انسان نیند میں اس کو سنے گا، دل تیز تیز دھڑک رہے ہوں گے، انسان کانپ رہے ہوں گے، انسان خوف زدہ ہوں گے، کیفیت ذہن کی بالکل معوف ہو چکی ہوگی۔ all the connotations, all 10 shades are describing قیامت کے بگننگ کا دن، بالکل جیسے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے نا اس کو سورت الحاقہ کو، بالکل اسی پیٹرن پر سورت القاریہ شروع ہوتی ہے، دونوں کی بگننگ سیم ہے اور دونوں میں یہی امپیکٹ ہے روز محشر کا۔ القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ، اور سورت الحاقہ کیسے شروع ہوتی ہے؟ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ۔ الحاقہ، حق، نہیں مانتے تھے نا عرب کہ قیامت کا آنا، آخرت کا قائم ہو جانا حق ہے، تو قرآن نے کیٹیگوریکل الفاظ، پاورفل الفاظ استعمال کر کے کہہ دیا جیسے قرآن حق ہے ایسے ہی الساعہ حق ہے، القاریہ حق ہے، الصاخہ حق ہے، الحاقہ حق ہے۔ It's an inevitable truth, the striking calamity، اور یہی پیٹرن آپ کو ان دونوں صورتوں میں ملتا ہے، الحاقہ اور القاریہ کے اندر۔ سو یہ ایکسپلینیشن آپ کے سامنے اس طرح سے جو ہے یہ 10 ڈفرینٹ شیڈز کے ساتھ آ گئی۔ الحمدللہ 10 شیڈز کی ہماری ڈیفینیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اب اگلے ایکسپلینیشن پر آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم لوں گی، بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گی، آئی ایم شیور اٹس ناٹ بیکمنگ ٹو ٹیکنیکل۔
ایک ہمارے کلاسیکل اسکالرس کے اندر ناٹ ایز سچ بہت پرانے لیکن مڈل آپ اگر اپنے ٹریڈیشن میں دیکھیں تو ایک اسکالر آتے ہیں شیخ الشعراوی. شیخ الشعراوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک لفظ کو القاریۃ کو اللہ تعالیٰ نے ایک سورت کے اندر 3 مرتبہ استعمال کیا ہے، اور وہ صرف گراؤنڈ کے اوپر، نحو گراؤنڈ کے اوپر، جس کو آپ گرامیٹیکل انالیسس کی بیسس پر کہتی ہیں. شیخ شعراوی کہتے ہیں کہ عربی زبان میں اصول یہ ہے کہ جب جملہ ال سے شروع ہوتا ہے، جیسے یہاں جملہ شروع ہوگا تو القاریہ، حمزہ لام شروع میں ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ جب جملہ ال سے شروع ہوتا ہے تو اس لفظ کو عربی زبان میں، عربک گرامر میں مبتدا کہتے ہیں. مبتدا ابتدا سے ہے، اوپننگ آف دا سینٹینس. کس کی ابتدا؟ سینٹینس کی ابتدا. اور دیکھیں مثال کے طور پر سینٹینس کی ابتدا کی گئی ہے مبتدا سے، تو عربی میں پھر ایک اور لفظ چاہیے ہوتا ہے جس کو آپ خبر کہتے ہیں، پریڈیکیٹ یا سبجیکٹ، تاکہ بات مکمل ہو جائے. مثال کے طور پر میں ابھی آپ سے بولوں، اب آپ لوگ مجھے دیکھ بھی نہیں رہے، آپ کو میرے فیشل ایکسپریشن بھی نظر نہیں آ رہے، میں آپ کو نہیں دیکھ رہی ہوں، ہمارا تعلق آواز کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق رب کے کلام کے ساتھ ہے. اب میں آپ سے کہوں اچھا آپ سب پوز، اچھا آپ سب پوز، سو پوز 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 پوز، اچھا آپ سب کے آگے میں کچھ بول نہیں رہی، تو بات تو مکمل نہیں ہوئی نا. آپ کہیں گی آگے بھی بول دیں عائشہ، کم آن، ہم انتظار کر رہے ہیں. ہم سمجھے آپ کا کنیکشن بریک ہو گیا، آپ سب کے آگے بھی تو بولیں. بالکل شیخ الشعراوی کہتے ہیں کہ یہ انداز آپ کو سورت القاریہ کی پہلی آیت میں نظر آ رہا ہے. القاریۃ، کھڑکھڑانے والی. ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا، لیکن اللہ نے اپنے کلام میں آیت مکمل کر دی. تو سوال آتا ہے، ان ایکسپیکٹڈ، ڈسٹربنگ، بلاسٹنگ ساؤنڈ، شاکنگ میٹر، ٹیریبل کلیمٹی، پیس سنیچر، دھماکہ، دل کو کانپ دینے والی، وہ جو انسان کے چہرے سے مسکراہٹ چھین لے. القاریہ کیا ہے یہ؟ سوال آتا ہے نا، بات انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ابھی تو صرف مبتدا ہے، ویئر از خبر؟ کیا کھڑکھڑانے والی، کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات تو کنفرمڈ ہے جو ہم نے کل بھی ڈسکس کی تھی کہ انسان کیونکہ اپنے علم کی بیسس پر اس قاریہ کے بارے میں نہیں جان سکتا، تو ان 10 مفہوم کے ساتھ بھی اس کے ذہن میں ہو سکتا ہے سوال اٹھیں. اور رب کے کلام کا انداز واضح ہمیں صرف القاریہ سے گلمپس دے رہا ہے. اصل کیفیت القاریہ کی انسان اس دنیا میں نہیں جان سکتا. تو پہلی آیت ہی یہاں ان مفاہیم کے ساتھ قرآن پڑھنے والے کو کیا سمجھا رہی ہے کہ ایک لفظ کی طاقت سے تمہارا رب تم کو اطاعت کرنا سکھا رہا ہے، بندگی کی طرف لانا چاہ رہا ہے. اللہ القاریہ سے تم کو ڈرانا نہیں چاہ رہا. اللہ چاہ رہا ہے اپنی لمیٹیشن سمجھو اے میرے بندے، کہ تمہیں وہی چاہیے ہوتی ہے، تم وہی کے محتاج ہوتے ہو. تمہیں مخلوقات میں رب نے یونیک بنایا ہے، تمہیں کراؤن پہنایا ہے فطرت کا، اس کراؤن کو اتار کر نہیں پھینکو. تو یہ جو ذہن میں سوال آتے ہیں نا، کراؤن پہننے والے اچھے لوگ، ریممبر یسٹرڈیز ڈیفینیشن آف اچھے لوگ، کراؤن پہننے والے، فطرت سلیم پر رہنے والے اچھے لوگ جن کے ذہنوں میں سوال آتے ہیں، وہ اپنے رب کے کلام کی طرف دوڑتے ہیں. القاریہ، the cracking sound, the blasting sound, the shocking matter, the peace snatcher. کیا ہے یہ؟ سوال آیا. ذرا اللہ کی شان تو دیکھیں. سورت القاریہ کی دوسری آیت، اللہ ہماری سائیکی ریڈ کرتا ہے. بھلا وہی نہ جانے گا جس نے ہمیں بنایا ہے. فیہ ذکرکم، تمہارا ہی تو ذکر ہے اس کے اندر. کہاں دور بھاگے جاتے ہو اس سے؟ تھامو اس کو اور سکون حاصل کرو. آیت نمبر 2 سورت القاریہ، ما القاریہ. انسان سوال اٹھاتا ہے کیا ہے یہ القاریہ؟ یطلب الجواب، انسان کو جواب چاہیے. کیا ہے یہ ایگزیکٹلی القاریہ؟ آیت نمبر 3 کیا کہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، سوال آ رہا ہے ذہن میں، لیٹ می ٹیل یو.
وما ادراک ما القاریۃ، تم کیا جانو یہ القاریہ کیا ہے، تم اس کے بارے میں جان ہی نہیں سکتے، تم کو اس القاریہ کے بارے میں سلائٹسٹ آئیڈیا بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ ہم نے سورۃ الہمزہ میں یہ بات ڈسکس کی تھی کہ یہ وما ادراک جب آتا ہے تو یہ کسی ایسی چیز پر آتا ہے جس میں قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ تمہیں اندازہ نہیں ہو سکتا۔ سو سیم از دا پیٹرن۔ القاریہ کے 10 شیڈز ہم نے الحمدللہ دیکھ لیے، اور ہم نے انہی 10 شیڈ سے یہ بھی دیکھ لیا کہ شیخ الشعراوی بتاتے ہیں کہ ایک ہی لفظ ہے، جملہ بھی مکمل نہیں ہوا ہے، صرف مبتدا موجود ہے، خبر نہیں ہے، تو انسان کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں۔ جب انسان کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں تو اکارڈنگ ٹو انسان سائیکی، اللہ نے بھی آیت نمبر 2 میں فرما دیا مل قاریہ، کیا ہے یہ کھڑکھڑانے والی، اور تم کیا جانو، آیت نمبر 3 شروع کر دی ما وما ادراک مل قاریہ، یہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلام سے جوڑے رکھے، اللہ ہمیں اس کلام کی خوبصورتی کو سمجھنے والا اور اس کلام کی خوبصورتی کو سمجھ کر اس کو عمل میں ڈھالنے والا بنائے۔ اللہ ہماری عبادات قبول فرمائے، اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، خوب عبادات کیجیے، خوب دعائیں مانگیے، خوب رب سے معافیاں مانگیے، خوب قرآن پڑھیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔